اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ وہی پینل ہے جو کل تشریف فرما تھا۔ موضوع تھا ہمارا دین اور معیشت۔ ہم نے بات کی جس موضوع پر اور جو نکات سامنے آئے اس کا ایک اجمالی جائزہ، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے بات کی کہ دین غربت اور افلاس سے دور رکھنا چاہتا ہے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو۔ دین ایک مسلسل حرکت کا نام ہے۔ دین عزت نفس کے ساتھ مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے کل بھی دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے۔ دوسری حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کرام نے کل ہمیں بتایا کہ دین تعلیم کرتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے پاس عالم اسلام میں 30% سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ان مسلمانوں پر مشتمل ہے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں ریاستی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، ہم فرد کی بھی بات کریں گے، معاشرے کی بھی بات کریں گے اور ریاست کی بھی بات کریں گے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، جب دین فرد کو مقروض مفلوق الحال نہیں دیکھنا چاہتا تو ہمارا دین جو کہ دین مکمل ہے، وہ کسی معاشرے کو یا کسی ریاست کو کس طرح غریب، نادار اور مفلوق الحال دیکھنا پسند کرے گا۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے اس پر بات ہوگی۔ اور پھر ایک بات اور بہت اہم کہ غربت اور ناداری اور یہ لاچاری اور یہ افلاس سے دوری کے لیے دین ہمیں کیا نکات تعلیم کر رہا ہے، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ یعنی توکل کا غلط مفہوم نہیں لیا جائے۔ تقدیر، جس طرح اقبال نے فرمایا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال ہی فرماتے ہیں کہ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بات اور بہت اہم، کیا خیرات کے ذریعے ہم معاشرے سے غربت دور کر سکتے ہیں؟ اگلا موضوع یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا نظام، وہ نظام جو کہیں اور نہیں صرف ہمارے پاس ہے، کیا زکوٰۃ اور بیت المال کے ذریعے غربت دور ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ لیکن یہ بیت المال کے قیام کے لیے کیا اسلامی ریاست کا پہلے قائم ہونا ضروری نہیں ہے؟ یہ بھی بہت ایک اہم بات۔ یہ ہم رکھیں گے سوالات اپنے علماء کرام کے سامنے۔ لیکن جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پیام صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، کتنا اہم نکتہ، اور کتنا اہم نکتہ کیا کہ ایک اصول رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم نے فراہم کر دیا کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. دولت صرف اہل دولت یا سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہ رہے، بلکہ وہ گھومتی رہے. سرکولیشن آف ویلتھ، کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو. یہ قرآن کریم کا اصول. اور خواتین و حضرات، آج دنیا کے تمام بڑے بڑے اکنامسٹ اسی بات پر کام کرتے ہیں، اسی خیال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. بات کریں گے اس موضوع پر بھی، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور چل رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ انیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا یہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر وہ اس کی باچھیں پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. خواتین و حضرات، شجاع صاحب کے تعلق سے میں اکثر کی بات کہتا ہوں کہ شجاع صاحب جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو سنتی ہے. خواتین و حضرات، ایک بہت اہم بات، بہت اچھی بات اور بڑی انسپائرنگ بات جو خاص طور پہ یوتھ سے مخاطبت میں اس وقت کر رہا ہوں، کہ شیخ صاحب پروفیشنلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ایسٹ اور ویسٹ دونوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، یقیناً پوری زندگی اپنی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی. خواتین و حضرات، یہ ایسے نوجوان ہیں کہ جن کو رول ماڈل ضرور تسلیم کرنا چاہیے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو، کیونکہ دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہوتا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کی تعریف مقصود اس لیے نہیں کہ یہ مجھے کوئی ان سے فائدہ ہو جائے گا، میں ان سے اس لیے متاثر ہوں کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اور اپنی رضا سے وہ قدم اٹھایا کہ جس میں نہ ہی صرف دین کی محبت شامل ہے بلکہ یہ کہ دین کی خدمت شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنی دین کی خدمت کے لیے اور تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سینہ کھول دیتا ہے، وہ اس کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں، کوئز کمپٹیشن.
کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں جو کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا؟ صحیح جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ بیوہ عورتوں کی عدت کی مدت قرآن کریم میں کتنی بیان ہوئی ہے؟ بیوہ عورتوں کی عدت کی مدت قرآن کریم میں کتنی بیان ہوئی ہے؟ 3 آپشنز۔ پہلا آپشن 4 ماہ 5 دن، دوسرا آپشن 4 ماہ 10 دن، تیسرا آپشن 4 ماہ 15 دن۔ اور خواتین حضرات، وہ ٹیلی فون نمبرز جن پر آپ اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہیں وہ ہیں 021-345-27009، 021-345-28061۔ یہ وہی نمبرز ہیں جن پر آپ سوالات بھی کرتے ہیں پروگرام کے دوران، لیکن آپ کے سوالات ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد۔ آپ ہمیں درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے بھی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ درست آپشن لکھیں اور 3031 پر روانہ کر دیں۔ مفتی صاحب، کل جو گفتگو آپ نے فرمائی اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، اور کل آپ دونوں حضرات نے ہمیں یہ تعلیم کیا کہ دین کسی مسلمان کو، کسی انسان کو غریب دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں بھی غربت کو یا غریب رہنے کو سراہا نہیں گیا۔ مفتی صاحب، اب ہم اس بات کرتے ہیں کہ کچھ کانسیپٹس ہیں جو ہمارے معاشرے میں بیٹھ گئے ہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں۔ آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں۔ توکل، قناعت، تقدیر، بھئی یہ تو ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا۔ تقدیر کو تقدیر کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے، یہ بھی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کم بولوں، آپ زیادہ بولیں۔ مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کے اندر جو آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسوہ حسنہ سے اور آپ کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت تقدیر کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، تدبیر کا معاملہ بندے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تقدیر ہے اور ایک تدبیر ہے۔ یہ اس حضرت انسان کو کب سے شوق چڑھا اور کیوں چڑھا کہ یہ خدائی معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دائرہ اور اپنے درجے کا کام کیے بغیر جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کروں، پھر وہ ہوگا جو خدا کے اختیار کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا کام کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں اپنے کام پر آمادہ نہیں ہوں۔ قرآن کریم یہ ایک طرف بھرپور تلقین کرتا ہے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں کم سے کم ہو۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ یہ دین کا تقاضا ہے۔ تمہارے دل کے اندر دنیا کی محبت رچی ہو، بسی ہوئی ہو، کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہو، قرآن اور حدیث کو پسند نہیں کرتے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ متاع الدنیا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چند روزہ زندگی ہے، فانی ہے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین کے اندر گھومو۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور کسب مال کرو۔ حدیث کے اندر اپنے ہاتھ کی کمائی کرنے والے کو کہا جاتا ہے الکاسب حبیب اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ کی کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب۔ مختلف افراد، مختلف طبقہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے، شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے مصافحہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد اور سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، ایک شخص اسی مصافحے کے دوران میں آیا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص میں تیرے ہاتھ پر کچھ گٹے محسوس کرتا ہوں، کچھ سختی اور کچھ دانے محسوس کرتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک مزدور آدمی ہوں
اور ایک غریب آدمی ہوں، میں سارا دن پتھر کوٹنے کی دکان پہ کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے ہتھوڑا چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر یہ گٹے پڑ گئے۔ اسی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو سنا، ہاتھ کو تھاما، پہلے اپنے سینہ مبارک پہ رکھا، پھر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور یہ ارشاد فرمایا چونکہ اے شخص تو رزق حلال کماتا ہے، تیرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ خود نبوت تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ امت کے مزدوروں کی حوصلہ افزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسب کی۔ تو اگر دنیا کی محبت قرآن و حدیث کو مطلوب نہیں ہے تو رزق کے لیے تحرکات کی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ در حقیقت قرآن کا جو مقصود اصلی ہے وہ یہ ہے کہ تم کماؤ، تم کسب اختیار کرو اور تم اپنی جدوجہد کرو۔ اللہ مرد مومن کو معطل اور بیکار نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کی چھٹی ہونی چاہیے، عبادات کے لیے یقینی طور پر ہونا چاہیے، لیکن قرآن تو کہتا ہے جب نماز جمعہ سے تم فارغ ہو جاؤ تو بھی جا کر کے کسب کرو اور اللہ کے رزق کو اور فضل کو تلاش کرو۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں مسلسل کام کرتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم کریں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، توکل کا مطلب تعطل نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ کس نے کہہ دیا؟ توکل کا معنی ہی در حقیقت یہ بیان کیا گیا کہ اپنے پاس موجود تمام تر وسائل کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ یعنی شجاع صاحب کہ اپنے تمام تر اسباب کو استعمال کرنے کے بعد نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیا جائے، یہ دین کا ہم سے مطالبہ اور تقاضا ہے۔ یہ بڑے اچھے انداز سے سمجھایا آپ نے اسی بات کو آگے۔ تقدیر، توکل، یہ ایک ہمارے پاس ایک قناعت، تو میں بہت قانع آدمی ہوں، یعنی میری راہ میں، میرے آگے بڑھنے کی راہ میں کیا قناعت رکاوٹ ڈالتی ہے؟ نہیں ڈالتی۔ شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری وضاحتیں فرمائی، اسی میں کچھ اضافہ میں کرنا چاہوں گا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال تمہارے ہاتھ میں ہو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حب مال اور حب دنیا کی نفی کی گئی ہے، لیکن دنیا میں رہنا اور یہاں محنت کرنا اس پر زور دیا گیا ہے۔ کل بھی وہ حدیث ہمارے سامنے آئی کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہ تو جملہ ہے جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے نوٹس پہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی نے اس سے بہتر کوئی لقمہ کبھی نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے حلال ذرائع سے کمایا ہو۔ اس کی تحسین اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ انسان حلال سے کمائے اور اس کو استعمال کرے، حتیٰ کہ اگر زکوٰۃ کی فرضیت رکھی گئی اور صدقات کی ترغیب دلائی گئی، خیرات کرنے پر زور دیا گیا، کمزوروں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا، تو یہ مال آئے گا کہاں سے؟ کچھ کمایا جائے گا اور کچھ انسان کے پاس بچے گا، تبھی تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، تبھی تو وہ صدقات بھی دے سکے گا، تبھی تو وہ انفاق بھی دے سکے گا۔ اور انفاق کے متعلق اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو کئی آیات اور سینکڑوں احادیث میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ تو جب تک یہ کمائی نہ ہو اور یہ محنت انسان نہ کرے تو وہ مال آئے گا کہاں سے کہ جس سے وہ زکوٰۃ اور انفاق ادا کر سکے۔ شیخ صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا، بہت اہم نکتہ آپ نے انفاق کے تعلق سے فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، کیا اصول بیان کر دیا گیا؟ قل العف، جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اگر اسی اصول کو آج ہم اپنی گرہ سے باندھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیا پورے پاکستان میں یا پورے عالم اسلام میں یا پوری کائنات میں کوئی غریب رہ سکتا ہے؟ یہ جو آیت آپ نے کوٹ کی سورۃ البقرہ کی، آپ ذرا غور فرمائیں، یسألونک، یہ انداز ہوتا ہے صحابہ کرام کے سوال کا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق 13 یا 14 سوالات ہیں جو قرآن میں ہمیں صحابہ کرام کے ملتے ہیں، احادیث میں تو بہت ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کا معاملہ عملی سوالات کا زیادہ تھا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ضرور ہمیں بتائیں گے کہ آج ہمارے پاس، یعنی ہمارے مفتیان کرام کے پاس، ہم بھی طالب علم ہیں، سوالات یہ آتے ہیں اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، فلاں ایشو پہ، اس فلاں ایسٹ پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ آج زکوٰۃ سے بچاؤ کے لیے سوالات ہیں اور وہاں خرچ کرنے کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ
کتنا خرچ کریں. تو ہمارا مزاج بچاؤ کا زیادہ ہے، صحابہ کرام کا مزاج کھپا دینے کا، لگا دینے کا، عمل کرنے کا زیادہ تھا. ان کے سوالات عملی ہوتے تھے. مزید جب فرمایا کہ قول العفو، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جو بچ رہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. دو باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. ایک ہے شریعت کا مالی معاملات میں کم از کم معیار، کم از کم مطالبہ، جس سے ہم زکوٰۃ کی فرضیت کہتے ہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی کہتے ہیں، مالی طور پر قربانی کا پیش کیا جانا کہتے ہیں. یہ تو کم از کم مطالبہ ہے. آج ہماری عظیم اکثریت دنیا میں تو خوب آگے جانا چاہتی ہے، لیکن دین کے تقاضوں میں وہ کم سے کم پر آنا چاہتی ہے. جبکہ یہ آیت جس میں قول العفو کا ذکر آیا، اس میں آئیڈیل کا بیان ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ رہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اور یہی وہ آئیڈیل ہے جس پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس لیے کہ اتنا مال جمع ہی نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہو. اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کے، اس میکسیمم کے مطالبے کو سامنے رکھ کے ہمیں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. جس پر سورہ حشر جس کی آج بھی ہم نے تلاوت سنی، اس میں تو یہ آئے کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. اسی صورت میں آگے ذکر آتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ہی کتنے ضرورت مند کیوں نہ ہوں. جب یہ معیار ہوگا مسلمانوں کے معاشرے میں تو پھر چھیننے والے نہیں ہوں گے، دوسرے کو نہ صرف دینے والے ہوں گے بلکہ اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے والے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ ایک مہمیز کی جا رہی ہے یہ چیز کہ اپنی ضرورت کو مائنس کر دو اور دوسرا مجھ پہ مقدم ہے، اسے مجھ پر فضیلت ہے. کیونکہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور آپ کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ اہم ہے، ترجیح میں اسے دوں گا. قل العفو کے تعلق سے ایک نکتہ اور جو ہمارا موضوع تقدیر، توکل، قناعت، ضرورت سے زیادہ دے دو. ضرورت سے زیادہ اسی وقت ہی ہوگا میرے پاس. میرے 4 مکانات اس وقت ہوں گے جو 3 مکانات میں دے دوں گا اللہ کی راہ میں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں بھی انفاق کی بات آئی ہے. نیکی پا ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ محبوب چیزیں نہ دے دیں. اصل بات یہ ہے حنیف صاحب، یہاں ایک میں اہم نکتے کی کل بھی ایک ضرورت محسوس کر رہا تھا اور آج بھی ایک ضرورت محسوس کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسلام کا قانون وراثت، اسلام کا قانون زکوٰۃ، اسلام کا قانون غنیمت، اسلام کا قانون خمس، اسلام کا قانون اموال مفتوحہ، اسلام کے تمام اقتصادی قوانین، یہ اقتصادی قوانین در حقیقت ایک دنیا کے معاشی نظام کے حوالے سے ایک اہم ترین مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہیں. اور وہ مقصد جب تک ہم بیان نہیں کریں گے اور اس کو جب تک ہم نہیں کھولیں گے ہمارا یہ موضوع ادھورا رہے گا. وہ ہے جس کی طرف کل بھی آپ نے اشارہ کیا تھا، آج بھی اشارہ کیا تھا. ہم زکوٰۃ، صدقات، بیگر بننے دینے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. معیشت کا معاملہ یہ ہے آج کے دور کے تناظر میں کنسٹریشن آف ویلتھ، ارتکاز دولت کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے. یہ جو شروع میں آیت ہم نے سنی ہے کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، آپ ایک بات کا اندازہ لگائیے، قرآن کریم زکوٰۃ کا نظام کیوں نافذ کرنا چاہتا ہے؟ اور بعض وہ احکام کہ جن احکام کے اندر مال کے خرچ کرنے کی کوئی مناسبت تک نظر نہیں آتی ہے، وہاں پر بھی مالی جرمانے قرآن لگاتا ہے صرف اور صرف ارتکاز دولت کو ختم کرنے کے لیے. اور آپ نے بہت معیشت کا جو نظام لانا چاہتا ہے اسلام، اس میں ارتکاز دولت نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب یہ گفتگو بہت اہم اور نکتہ بہت اہم، اس کو ہم تفصیل سے اس کو کھولیں گے اور اس پر گفتگو مزید کریں گے. لیکن ہمیں جانا ہے اس وقت بریک کی جانب. خواتین و حضرات، موضوع دین کسی مسلمان کو، اور صرف کسی مسلمان کو کیا، کیونکہ ہمارا دین دین آخر ہے اور دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کسی مسلمان ہی کو نہیں، عالم انسانیت کو غریب، مفلس، مفلوق الحال نہیں دیکھنا چاہ رہا. تمام تفصیلات اور یہ جو سورہ حشر کی آیت کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس پر تفصیل سے بات ہوگی. ارتکاز دولت نہیں، دولت چند ہاتھوں تک محدود نہ رہے. اور جو وراثت کے معاملات، صدقات کی بات ابھی مفتی صاحب نے بتائی. دولت انہو لحب الخیر لشدید، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بڑی محبت دولت سے ہوتی ہے. اور خواتین و حضرات، سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سونے کی 2 وادیاں کسی انسان کے پاس آ جاتی ہیں تو اس کو تیسرے کی خواہش پھر بھی رہے گی کہ یہ 2 سونے کی وادیوں تو میرے پاس آ گئیں لیکن تیسری کیوں نہیں آئی. خواتین حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد.
آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کے جوابات. آ رہے ہیں چھوٹا سے بریک لے کر. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. پیام صبح میں آج کا موضوع دین اور معیشت، تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. جو مغز ہے گفتگو کا اور جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ دین کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو، کسی معاشرے کو، کسی ریاست کو غریب، مفلس، مفلوق الحال نہیں دیکھنا چاہتا. قناعت، توکل، تقدیر، ان کے معنی، مفاہیم، ان کے تصورات جو ہمارے معاشرے میں بعض جگہ پر یہ رائج ہو گئے ہیں کہ نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. اقبال کے کچھ اشعار بھی سامنے آئے ان کے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ، بنا کے تقدیر کا بہانہ. اقبال افسوس کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ عمل ایک جہد مسلسل ہے، اس سے کیوں گریز پا ہے یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اقبال کا خوبصورت شعر خواتین و حضرات کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. اور خواتین و حضرات ایک اور بہت اہم بات سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقدیر کو تقدیر سے بدل دیا جائے، تقدیر کو تقدیر سے. یہاں پر میں آپ کی اجازت سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مقام پر مقیم، اور وہاں وبائی امراض نے جگہ لے لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا تو کچھ صحابہ اکرام جو تشریف فرما تھے وہاں، لے آپ کیا اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کی مشیت سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا، نہیں، میں اللہ کی ایک مشیت سے دوسری مشیت کی طرف جا رہا ہوں. یعنی عمل اور فہم، عقل کا استعمال، اپنی جد و جہد اور اپنی توانائیوں کو استعمال کرنا اپنے لیے، معاشرے کے لیے، ریاست کے لیے، اور حالات و واقعات ایسے ہوں جس میں انسان کو اپنی تمام انرجیز کو استعمال کرنے کا موقع ملے. یہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ انسان اپنے تمام مسائل کو حل کرنے کا مکلف نہ ہو جائے. کل میں نے پروگرام جب ختم کیا تھا خواتین و حضرات تو میں نے ایک قول یہاں بیان کیا تھا، میں آج پھر وہ ریپیٹ کرتا ہوں. وہ قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ جس گھر میں فاقہ ہو اس گھر سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ بہت سارے تہداریاں ہیں بہت ساری اس قول میں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے مفتی صاحب اور شیخ صاحب بتائیں اس تعلق سے. کچھ کالرز بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت سوال ریپیٹ کر لوں. کل کے سوال کا درست جواب یہ ہے کہ کل سوال ہم نے رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سب سے پہلا سفیر کس صحابی کو بنا کر بھیجا؟ صحیح جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال، بیوہ عورتوں کی عدت کی مدت قرآن کریم میں کتنی بیان ہوئی ہے؟ 3 آپشنز، 4 ماہ 5 دن، 4 ماہ 10 دن اور 4 ماہ 15 دن. صحیح جوابات روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبرز پر اور کال کرتے ہیں اس پروگرام میں علماء سے بات کرنے کے لیے. وہ فون نمبرز ہیں 0213452709، 0213452861. ہمارا ای میل ایڈریس جس پر آپ کے درست آپشن آتے ہیں، سوالات آتے ہیں ps@duniatv.tv، اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. اپنے سوالات اور اپنا درست آپشن روانہ فرمائیے. کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے طارق بول رہا ہوں. جی طارق صاحب. میری عرض یہ ہے کہ کتنا مال ایک بندے کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے؟ کہ اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے. اچھا، یہ میری الجھن رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. انیس صاحب میں مزمل بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جناب والا.
جناب ابھی بہت اعلیٰ بالا اور خوبصورت بات، خوبصورت موضوع جو وقت کی اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے اللہ کے بندوں میں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کا یہی موضوع رہا ہے کہ اصل میں انسانیت کا جو ہے اس کو خدمت کی جائے، انسانیت کو اس مقام پر رکھا جائے کہ جو حق ہے اس کا۔ تو میں حضرت علامہ اقبال صاحب کا حوالہ سن رہا تھا، آپ نے جو دیا، تو حضرت علامہ اقبال صاحب نے ایک بیان فرمایا ہے، میں اس کو بیان کر کے سوال رکھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ وہ اصل میں بات تو ہم قرآن کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں، ہر جگہ پر اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گفتگو میں کوئی خرابی ہو، لیکن علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ فکر جو ہے وہ خام نہیں ہونی چاہیے، فکر پختہ ہونی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے وہ جو پختہ فکر ہے وہ کیا ہے اور وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اصل میں بنیادی بات جو ہے ہمارے ذہن میں جو ایسا گھر کر جائے کہ اس کے بغیر ہمارا سوچنا ہی بند ہو جائے، وہ کس طرح سے ہم حاصل کریں تاکہ یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے کہ فکر پختہ کیسے ہونی چاہیے۔ لیکن شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم موضوع پہ آئیں اور آپ سے بات کروائیں جس پر آپ بات کر رہے تھے، بات کٹی تھی آپ کی، کتنا مال ہونا چاہیے کسی شخص کے پاس کہ اسے زکوٰۃ نہ دی جائے؟ وہ الجھن انہیں اس وجہ سے رہتی ہے کہ وہ ایک مسئلہ نہیں سمجھتے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم یا سونا چاندی یا ضرورت سے زائد ساز و سامان اگر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں کہوں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کسی بھی جیولری سے پوچھ لی جائے، غالباً کوئی 75,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 75,000 روپے ہیں یا 75,000 روپے کے بقدر سونا چاندی ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ بالکل۔ 75,000 روپے اگر کسی شخص کے پاس ہیں تو نہ وہ فقیر ہے نہ وہ مسکین ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شیخ صاحب، اگلا سوال جو آیا تھا فون پر اسی کے فکر پختہ نہیں ہے، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، بڑا علمی سوال ہے، اور بلکہ اقبال گلہ مند ہیں۔ جی جی، تو یہ فکر پختہ خام کیوں ہے؟ فکر پختگی کے لیے قرآن میں ایک لفظ آتا ہے حکمت کا، اور اسی کو سب سے بڑی دولت قرار دیا گیا سورۃ البقرہ میں، آیت 179 ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی، بلکہ یہ البقرہ کی 269 ہے۔ تو جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ انسان کے شعور کو پختگی حاصل کب ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سماعت، بصارت، دل و دماغ کی صلاحیتیں تو عطا فرمائی ہیں، مگر اس شعور کی پختگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تمام صلاحیتیں اور فیکلٹیز وحی الہی کے تابع ہو کر استعمال نہ ہوں۔ اور وحی الہی آ کر یہ بتاتی ہے کہ اس انسان کا مقصد زندگی کیا ہے، وحی الہی یہ بتاتی کہ اس انسان کا اصل نفع اور نقصان کیا ہے۔ اسی کا حاصل جناب لقمان کے واقعے میں آتا ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، شعور کی پختگی عطا کی کہ شکر ادا کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اصل میں پختگی شعور کیا ہے کہ انسان اپنے اصل نفع نقصان کو جان لے۔ وحی الہی یہ بتاتی کہ تمہارا اصل معاملہ آخرت کے اعتبار سے ہے، تمہارا مقصد زندگی رب کو راضی کرنا ہے۔ جب اس وحی الہی کے تابع ہو کر انسان اپنی فیکلٹیز کو استعمال کرے گا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، تو شعور میں پختگی بھی آئے گی اور عمل میں درستگی بھی آتی چلی جائے گی۔ اور جب شعور میں پختگی آئے گی، عمل میں درستگی آئے گی مفتی صاحب، تو پھر انسان اور ایک خاص طور پر ایک مسلمان وہ مفلسی کو، ناداری کو، غربت کو خود سے دور رکھے گا، اور جہاں آپ کی بات کٹی تھی وہیں سے بات شروع ہوگی کہ قناعت، توکل اور تقدیر کے جو صحیح معنی اور مفاہیم ہیں ان کی طرف سفر کرے گا، جو کہ دین کو اور قرآن کریم کو ہم سے مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی کنفیوژن رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو کلیئر کر لیا جائے کہ قناعت، توکل، اسباب اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اصل میں دو قسم کے طبقے ہیں، انتہاؤں پر ہیں یہ دونوں طبقے۔ ایک طبقہ وہ ہے، ذرا اس کو کھولنا چاہیے آج، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی
کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں۔ توکل کا معنی تعطل لے کر کے رکھا ہوا ہے، جو کچھ مقدر میں ہے وہ رزق ملے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر قانع ہیں، راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، منتظر فردہ ہے علامہ اقبال کے الفاظ کے اندر۔ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ایک ہمارے معاشرے کا یہ طبقہ ہے، توکل کا یہ معنی لینا ناجائز اور حرام تصور ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ دیکھیے، اگر توکل کا یہ معنی ہے کہ اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، تو کیا غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ نہیں پہنی ہے؟ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زرہیں پہنی تھیں احد کے موقع پر غالباً کہ صحابہ کرام نے ایک ایک زرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوکل علی اللہ نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کھا رہے ہیں، کھیرا کھا رہے ہیں، شمائل ترمذی کی روایتیں ساتھ میں کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی اس پاس سے گزرے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے کھیرا بھی تناول فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کھجور بھی کھا رہے ہیں؟ کیا خوبصورت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکسر برد ھذا بحر ھذا واکسر حر ھذا ببرد ھذا، اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک سے توڑ رہا ہوں، اس کی ٹھنڈک کو اس کی گرمی سے توڑ رہا ہوں، غذا کے اندر اس طریقے سے اعتدال اور تناسب پیدا کر رہا ہوں۔ یہ کیا چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر رہے ہیں؟ اسباب ہی تو اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر مدینہ منورہ کے ایک صحابی کے باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں پر کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے، فرمایا مہ یا علی انکا ناقحٌ، بخار ختم ہوتا ہے، انسان تازہ بخار سے جب اٹھتا ہے تو کمزوری کے اثرات ہوتے ہیں، گرمی کی طبیعت ہوئی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی سے تم نہ کھاؤ، تم ابھی بخار سے تازہ اٹھے ہو، تمہیں یہ کھجوریں نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد چقندر آیا اور ٹھنڈی غذا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یہ تمہاری صحت کے لیے اچھی ہے، یہ ٹھنڈی غذا تم کھاؤ۔ یہ نبی اپنے زمانے کے اندر جو سب سے بڑا متوکل ہوتا ہے وہ اسباب اختیار کر رہا ہے، سبزی کے اندر، لباس کے اندر تدبیر اختیار کر رہا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اسباب کو چھوڑ دو۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، وہ مسجد نبوی کے باہر اپنے جانور کو، اونٹ کو کھڑا چھوڑ کر کے تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ آقلوها واتوکل علیہا واتوکل علی اللہ او اترکوها واتوکل علی اللہ۔ کیا خوبصورت سوال، کیا خوبصورت سوال، سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، یا اونٹ کو قلعے سے باندھ کر آؤں اور اللہ پہ توکل اختیار کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل اختیار کرو۔ توکل کا یہ معنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، تحرک نہ کرو، محنت نہ کرو، جدوجہد نہ کرو، صبح کے وقت میں اللہ کے رزق کی تلاش کے لیے منڈی، کچہری، بازار کا رخ نہ اختیار کرو۔ یہ خلاف اسلام تصور ہے، مومن کو معطل کر دینے والی پالیسی ہے۔ اس پالیسی نے مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ہمارا ایک اور طبقہ ہے، اس کنفیوژن کو بھی دور ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ارے تقدیر چھوڑ دو، تقدیر وقدیر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، سب کچھ اسباب ہیں، سب کچھ اسباب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر سازش پھیلا دی گئی ہے اور مسلمانوں کو تقدیر کا کہہ کر کے ان کو عمل سے معطل کر دیا گیا ہے، اور لہذا سب کچھ اسباب ہیں، جتنا اسباب اختیار کرو گے، پڑھو گے پیسہ ملے گا، محنت کرو گے سب کچھ تم کو رزق ملے گا۔ یہ جو اسباب کو ارباب اختیار کر دینے والا طریقہ کار ہے، سبب کو رب بنا دینے والا طریقہ کار ہے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ یہ دو انتہاؤں پہ تصورات ہیں، ایک ہے توکل کو تعطل بنا کر بیٹھا ہوا طبقہ، دوسرا ہے اسباب کو ارباب بنا کر کے بیٹھا ہوا طبقہ۔ یہ بھی غلط تصور، یہ بھی غلط تصور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے ینزل عیسیٰ علی منارۃ البیضاء فی شرقی دمشق، شرقی منارہ دمشق پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ عجیب و غریب روایت ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو لے کر کے آئیں گے۔ جب منارہ دمشق پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، نیچے کھڑے ہوئے مسلمانوں سے فرمائیں گے سیڑھی لے کر کے آؤ تاکہ میں نیچے اتر سکوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو خدا آسمان سے اس کو منارہ دمشق تک لے کر کے آئے، کیا وہ خدا اس مینار سے زمین تک نہیں لا سکتے تھے؟ جواب یہ دیا جا رہا ہے وہ عالم ما فوق الاسباب ہے۔ ہم یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ما فوق الاسباب کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ترتیب کو الٹ دیتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ وہاں اسباب
کرنسی مادہ چیزیں نہیں چلیں گی، یہاں پر اسباب چلیں گے۔ اسباب اختیار کرو گے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کرو گے، گھوڑوں کو تیار رکھو گے، اسلحہ تیار کرو گے، ڈیفنسو پاور اختیار کرو گے، چال چلو گے، تدبیریں اختیار کرو گے، دشمن پہ ہیبت ڈالو گے۔ اس لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اچھی اچھی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اچھی تدبیروں کے اندر ہی ایک اچھی تقدیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اچھی تقدیر چھپی ہوئی ہوتی ہے اچھی تدبیر کے اندر۔ ان دونوں کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو قرآن کی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے، اسباب پر نظر رکھے بغیر اپنے دائرہ کار میں دائیں بائیں گرد و پیش میں موجود تمام اسباب کو مکمل جد و جہد کے ساتھ اختیار کرنا ہے، مگر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اب اس کو کہتے ہیں اسباب کو بھی درجے میں آپ نے لے لیا، اللہ پر آپ نے نتیجے کو چھوڑ کر توکل بھی اختیار کر لیا۔ توکل اور اسباب کے درمیان میں یہ مناسبت اور یہ کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تعلق سے بھی کچھ مسکنسپشنز، غلط تصورات سامنے آ جاتے ہیں، الفقر فخری، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقیری میرا فخر ہے۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کون سا فخر ہے یہ؟ دیکھیے دو تین پہلو ہیں، اور مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی، اس پہ تو کسی اضافے کی قطعاً ضرورت ہی نہیں، الحمدللہ ان کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب یہ جو بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر اختیار فرمایا تھا، یہ ہے اصل میں وہ پہلو کہ جو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ نمونہ اور آئیڈیل انتہا درجے کا ہونا چاہیے تاکہ اس کو سامنے رکھنے والے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کے مواقع ہمیشہ باقی رہیں، ورنہ جس دن کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آج میں نے کچھ اچیو کر لیا، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس دن تمہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آج میری نماز کامل ہو گئی، اسی دن روحانی سطح پر تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ تو یاد رہے کہ آئیڈیل بہت بلند ہونا چاہیے تاکہ اس کو سامنے رکھ کر آگے سے آگے بڑھنے کے مواقع فالوورز کے لیے موجود رہیں۔ جب ہم نے یہ عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو یہ وہ نمونہ ہے جسے ہم نے سامنے رکھنا ہے، ورنہ صحابہ کرام نے زکوٰۃ تو ادا کی، قرآن نے زکوٰۃ کا حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل تعلیم فرمائے، صحابہ کرام نے امت نے آج تک اس پر عمل کیا۔ تو ایک آپ کی تعلیم ہے اور ایک آپ کا اسوہ ہے، ایک آپ کا نمونہ ہے، اور نمونہ یقیناً اتنا ہی بلند ہونا چاہیے تھا کہ جس کو اچیو کرنا کسی کے بس میں ممکن نہ ہو، جس کا عملی اعتبار سے حاصل یہ ہے کہ اب یہ محنت آگے سے آگے بڑھنے کی کبھی رکے گی نہیں، اور جب اس خیر کے معاملے میں محنت ہوگی تو انشاءاللہ آج جو زکوٰۃ کم دے رہا ہے کل وہ صرف زکوٰۃ پوری ہی نہیں دے گا بلکہ وہ صدقات بھی اللہ کی راہ میں دے گا، بلکہ پرسوں شاید وہ اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر حتیٰ کہ اپنی ضروریات تک کو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا تاکہ وہ دوسروں کی حاجات کو پورا کر سکے، اور یہی ہمارا موضوع تھا کہ اس مفلسی کو، افلاس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مفلسی، افلاس، ناداری، لاچاری، محتاجی، یہ لیکن الفقر و فخری یہاں بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ فقر کسی اور پیرائے میں اور کسی اور پیراڈائم میں، اقبال پھر یاد آتے ہیں ہمیں کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ تو یہ فقر کی نگہبانی، یہ فقر کیا ہوتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کہ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ یہ ہے فقر کہ انسان کی خود ہی بیدار ہو، اس کا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نہ ہو، دینے والا ہاتھ ہو، اور خیرات کا دائرہ روز بروز کم ہوتا چلا جائے دینے کا، کیونکہ جو خیرات لینے والا ہاتھ ہے، دین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ دینے والا کب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسوہ سے وہ بات ہمیں ملتی، جب ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے گھر کے فقر و فاقے کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کچھ لوگوں سے پیسے دے کر فوراً ان کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کر دیا، بلکہ کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان کو برتن ہے تو وہ لے کر آؤ، اور آپ نے صحابہ کے کرام کے درمیان اسے فروغ فرمایا۔
ایک درہم ان کے حوالے کیا کہ جاؤ کچھ کھانا پینا گھر والوں کے لیے لے کے جاؤ، اور دوسرے درہم سے کہا کہ کوڑھالی لے کر آؤ، اور اپنے دستہ مبارک سے دستہ لگایا اس میں آپ نے، اور آپ نے ان کو دعا دی۔ کم و بیش 15 روز کے بعد وہ صحابی آتے ہیں اور فرماتے کہ یا رسول اللہ آج تو میں دینے والا ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ آپ نے مانگنے کو ڈسکریج کیا ہے، اور آپ نے لوگوں کو وقتی حاجات کے مقابلے میں ان کے پائیدار حل پر متوجہ کیا ہے اور ان کے پیروں پر کھڑا کیا ہے، کیونکہ خیرات پیروں پہ کھڑا کیا ہے کہ خیرات لینے والے ہاتھ کم ہوں، اور خیرات دے کر آپ ان کو رکھنا چاہ رہے ہیں مسلسل خیراتی، اور اہل دولت سرمایہ دار کہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، دولت ہمارے پاس رہے گی، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ کالرز کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، پہلے ان کی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں سحر بات کر رہی ہوں امریکہ سے۔ جی سحر صاحبہ فرمائیے۔ پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن پہلے میں نے کہیں ایک بات پڑھی تھی بہت اچھی، تو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ کہ دنیا کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے سمندر یا دریا کا پانی کشتی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کشتی کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور سوال میرا یہ ہے، میں بہت دنوں سے چاہ رہی تھی کہ شجاع الدین صاحب آئے ہوئے ہوں تو میں یہ سوال ان کی خدمت میں رکھوں۔ جی بالکل۔ اصل میں ہم یہاں پر گھر لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے لون لیے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ مختلف لوگ جو ہے مطلب کمپنیز یا کچھ ہوتے ہیں لائرز وغیرہ، وہ لا ربا کے نام سے جو ہے وہ لون دیتے ہیں، لا ربا کے نام سے لون دیتے ہیں۔ تو کافی مطلب اس میں کنفیوژن ہے، کیا آیا کہ ہم ان لوگوں مطلب لا ربا والوں سے لون لے کے گھر لے سکتے ہیں، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہمارے لیے بہت پریشانی ہے۔ ان کا جو طریقہ ہے لا ربا والے، یعنی یہ کہ یہ انٹرسٹ فری، یہ جو لون اس پہ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کچھ مطلب کمیشن لیتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کو جو بینک پرسنٹیج پہ آپ لون لے رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہی ان کو دینا پڑتا ہے، مطلب منتھلی تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا بہت کنفیوژن ہے۔ پلیز بالکل ٹھیک ہے، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے سر۔ بیسکلی سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی وہ یہ بیسکلی ہم اسلام کو، آپ لوگوں کے پاس پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ بات کرتے ہیں فرام یا فقہ کے حساب سے، قرآن کا کوئی فقہ نہیں ہے۔ نہیں تو یہ قرآن کے حساب سے بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب سے ہاؤس آف سعود آئے تو ہاؤس آف سعود نے کا جو عربک ڈائلیکٹ ہے اس نے پوری دنیا کو ٹیک اوور کر لیا۔ اب قرآن کی جو اوریجنل ڈکشنری ہے اسے کہتے ہیں سبابہ عربی۔ اچھا، اب جو عربی جس کو بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، وہ ہاؤس آف سعود جو سعودی عربیہ کا ایک خاندان ہے جس نے حکومت کی ہے پچھلے 150-200 سال سے، ان کی عربی بولی جاتی ہے۔ اور جس طرح سرائکی اور ہندکو میں یا پنجابی میں فرق آ جاتا ہے تھوڑا بہت، اس طرح عربی کے کئی الفاظ چینج ہو جاتے ہیں۔ فار انسٹنس حور کا مطلب جو ہے بالکل ایک ورجن سے اس کو کوریلیٹ کیا گیا، جبکہ اگر پرانی عربک ڈیفینیشن کھولی جائے تو اس کے اندر اس کا ڈیفینیشن مطلب ہے۔ اچھا برادر، آپ کا سوال کیا ہے؟ کیونکہ آخری منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ میرا سوال بیسکلی یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا دین اور دنیا میں فرق ہوتا ہے، نہیں فرق نہیں ہوتا، نہیں کرتا، فرق نہیں ہوتا، نہ حدیث کرتا ہے۔ نہیں یہی نہیں، یہ بات مطلب میں آپ سے عرض کروں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات کہاں کہی گئی کہ دین اور دنیا میں فرق ہوتا ہے؟ یہ بات آئی کہ ایک عام، جب آپ ایک ریلیجس اسکالر کے پاس جائیں تو وہ ایک دے رہا ہوتا ہے آپ کو کہ دین اور دنیا میں بیلنس رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل بیلنس ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز دین کا حصہ ہے۔ دین کا حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ پروگرام کے انٹرو میں شاید میں نے آج ہی عرض کیا تھا کہ ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کے تعلق سے تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ ڈیفینیشنز آئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں درست ہوں کہ امام غزالی کے بعد یہ اس میں بائفرکیشن کی گئی ہے۔ اچھا یہ جو جی بالکل، اچھا میں چاہتا ہوں کیونکہ اچھا سوالات بہت سارے تھے لیکن کہا جا رہا ہے کہ صرف 2 منٹ ہیں، تو پہلے میں قرآن دازی کروا لیتا ہوں، اس کے بعد لا ربا جو سوال آیا ہے خاتون کا اس کا جواب شیخ صاحب، کیونکہ فرمائش آپ کی ہے سے ہے تو پہلے آپ بتا دیجئے گا۔ یہ پرچی نکل چکی ہے اور مفتی زبیر صاحب، یہ فائزہ الطاف باوانی، فائزہ الطاف باوانی، جی یو ایس اے سے۔ فائزہ صاحبہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اچھا یہ سوال آیا تھا لا ربا کے حوالے سے۔
پہلی بات تو یہ کہ ظاہری بات ہے کہ اس اسکیم کی کیا تفصیلات ہیں وہ اگر وہاں کے مقامی مفتیان کرام سے معلوم کر لی جائیں اہل علم سے تو وہ صحیح تر جواب دے سکیں گے. بہرحال کوئی ایسی اسکیم جس میں انٹرسٹ موجود ہے یا اس کو شائبہ بھی ہو ظاہری بات ہے وہ قطعاً حرام اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب یہی سوال آپ کی خدمت. اس میں ایک نکتے کی بات یہ ہے کہ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے لاربا والے یا المنزل والے وہ یہ کام کرتے ہیں, اگر یہ کام کرتے ہیں کہ بینک از خود نقد پر زمین یا مکان لے لیتا ہے پھر ادھار پر مہنگے داموں وہ اپنے کسٹمر کو فروخت کرتا ہے, اگر یہ طریقہ ہے تو یہ سیل پرچیز کا طریقہ ہے جو جائز ہے اور اس کے اندر کوئی ناجائز بات نہیں ہے, اور اس میں پیسے زیادہ لیں اور وہ جو انٹرسٹ کے مقابلے میں ان کو ریشو پروفٹ کا زیادہ ملے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, اور اگر وہ باقاعدہ سودی لون دیتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ وصول کرتے ہیں تو وہ پھر ناجائز حرام ہے, وہ حرام ہے بالکل. ٹھیک ہے مفتی صاحب بڑا ممنون, بہت شکر گزار آپ کا. شیخ صاحب بہت شکر گزار. بہت سارے موضوعات بہت سارے نکات رہ گئے ہیں لیکن اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم مزید لے کے آگے چلیں گے. زکوٰۃ کا نظام, بیت المال کا نظام, غربت کے خاتمے کے عشر کا نظام, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اسلامی ریاست کا قیام, کیونکہ جب تک ریاست قائم نہیں ہوگی تب تک قوانین نافذ نہیں ہو سکتے. خواتین و حضرات یہاں یہ پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں. موضوع ہمارا دین اور معیشت, غربت کا خاتمہ جو دین کو مطلوب ہے. تفصیلی بات ہوئی, جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے نکات رہ چکے ہیں, انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم زحمت دیں گے دونوں حضرات کو اور ہم بات کریں گے. لیکن یہ بات نکل کر سامنے آئی جو کرک سے جو حاصل کلام ہے وہ یہ کہ ہمارا دین مکمل دین ہے جو غربت, افلاس, ناداری, مجبوری, لاچاری کے خلاف ہے. ہر شخص کو وہ حرکت میں دیکھنا چاہتا ہے. زکوٰۃ دینے والے ہاتھ ہوں, زکوٰۃ لینے والے ہاتھ نہ ہوں. اور یہ ایسے مناظر دیکھے, ہم نے دیکھے اور کل بھی ذکر ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا زمانہ, زکوٰۃ لے کے گھوم رہے ہیں لوگ, عمال گھوم رہے ہیں, زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں. مجھے یاد ہے ایک اور بات, حالانکہ آخری منٹ ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی عرض کروں کہ حضرت معاذ بن جبل نے جب اپنے اپنے صوبے کی زکوٰۃ جمع کر کے بھجوائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو, تو آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ جہاں سے لی گئی ہے وہیں پہ خرچ کرو. آپ نے فرمایا کہ جہاں لینے والا ہی نہیں ہے اس لیے بھجوا رہا ہوں. 3 سال مسلسل یہ کام ہوا. خواتین و حضرات, زکوٰۃ دینے والے ہاتھوں میں اضافہ ہو. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جس کے تعلق سے تفصیلی بات ہوئی. دین دولت کا ارتکاز نہیں چاہتا, اور دین پر عمل کیا جائے تو دولت کا ارتکاز ہو بھی نہیں سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول پہ ختم کرتے ہیں پروگرام کہ جب بھی تم دولت کو جمع شدہ حالت میں دیکھو تو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے. انیق احمد کو اجازت.